ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ کیمرے سے تصویر کھینچنا یا بنانا اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے حلال ہے کہ حرام؟ آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک اپنے موبائل سے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور بعض اوقات غیر لوگوں کی بھی بنا ان کی اجازت کے تصویر بنا کر دھڑا دھڑ فیس بک، واٹس ایپ پر لوڈ کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اس جدید ٹیکنالوجی کے اس بے دریغ استعمال کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی؟ بات یہ ہے میرے بھائی کہ تصویر کشی کی اسلام نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے، اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ موقع بے موقع ہر چیز کی تصویر بنا لی جائے، اور شریعت کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، نہ وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ اس کو اچھا سمجھتی ہے کہ ہر موقع پہ اپنی تصاویر بنائے جائیں اور ہر موقع پہ بلا ضرورت تصاویر کو ایک دوسرے کو ارسال کیا جائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس پر سخت نکیر فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بھی مرتب کیا تھا۔ وہ رسالہ دارالعلوم کراچی سے لیا جا سکتا ہے، اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تصویر کے شرعی احکامات۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ حال تھا کہ آپ جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پہ اور حاضری ہوئی بیت اللہ میں، تو آپ نے تمام تصاویر کو مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور چنانچہ ایک تصویر کو چھوڑ کے باقی سب کی سب تصاویر اس موقع پہ مٹا دی گئی تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصویر میں جب یہ دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کھڑے اور دونوں جوا کھیل رہے ہیں، تیروں کے ذریعے پانسا ڈال رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا، اور آپ نے فرمایا کہ قاتلہم اللہ، خدا برباد کرے، غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے۔ میرے آباء و اجداد کیا یہ کام کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کیا یہ کام کیا کرتے تھے؟ جوئے جیسی بری چیز یہ لوگ کھیلا کرتے تھے۔ در حقیقت عربوں نے وہ تصویر بنائی کیوں تھی؟ وہ ٹھیک آج جو جاہلیت ہے نا اس دور کی، یہ اور وہ برابر تھے۔ انہوں نے وہ تصویر بنا کر اس لیے لگا دی تھی کہ بیت اللہ میں اس کے قرب و جوار میں خود یہ جوا کھیلتے تھے، تو اس تصویر کے ذریعے یہ باور کرانا تھا، آنے والے کو یقین دلانا تھا کہ دیکھو جوا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے۔ اور دوسرا مقصد اس تصویر کے لگانے سے یہ تھا کہ اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس قبیح حرکت میں، اس رسم میں شرکت کریں، تو یہاں ڈور اوپن ہے، یہاں باب کھلا ہوا ہے، آپ تشریف لائیں، یہاں یہ کام بھی کیا جاتا ہے۔ آج کل بھی تصاویر بہت جگہوں پہ ان مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو اس لیے اس پہ زیادہ بحث کرنا تو لوگ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، شریعت کا یہ مزاج نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالکریم صاحب، بیر شریف ایک جگہ ہے سندھ میں، تو ہم حضرت رحمۃ اللہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور بڑا رسوخ تھا ان کا تصوف اور سلوک میں۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنی عالی مرتبت اور اتنی بلندی اور رسوخ کے باوجود، گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا کھانا تو خود ٹرے میں رکھ کے اپنے گھر سے تشریف لائے، اور کسی نے لینے کی کوشش کی تو فرمایا نہیں، لیکن جو پرانے خدام تھے وہ خاموشی سے کھڑے، انہیں معلوم تھی حضرت کی طبیعت کیا ہے، تو ہم لوگوں نے کھانا لے فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور بڑے اطمینان سے، یعنی اتنے مٹے ہوئے لوگ، اتنی کثر نفسی اور عاجزی تھی۔ تو عرض کیا کہ حضرت کبھی عمرے پہ یا حج پہ حاضری ہوئی ہو؟ تو فرمایا کہ سن 48 میں حج کر لیا تھا، 1948 میں۔ عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد تو بہت تبدیلی آ گئی اور راستے بہت آسان ہو گئے۔ اس وقت تو اپنے سفر کے واقعات ارشاد فرماتے رہے کہ ایسی دقت تھی، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، اونٹوں پہ جانا ہوتا تھا، جدہ اترتے تھے، ساحل کے کنارے کیسے لوگ، ساری تفصیلات بیان فرماتے رہے۔
تو عرض کیا کہ آپ اس کے بعد، تو فرمایا کیا کریں؟ اس کے بعد پھر اب یہ پاسپورٹ شروع ہو گیا ہے، تصویر بنانا پڑتی۔ عرض کیا کہ حضرت تو جائز ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس زمانے میں جہاں پر تصویر ضروری قرار پاتی ہے وہاں اس کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مول صاحب نفل حج یا نفل عمرے کے لیے ایک حرام کام کرنا جائز ہے؟ اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے، وہ کہتے بنیادی طور پہ شریعت نے اسے منع کیا ہے نا، تو کیا ضرورت ہے کسی نفل کام کے لیے ایک ایسی چیز کو اختیار کرنا جو شریعت ناپسند کرتی؟ حتیٰ کہ وفات سے پہلے بہت اصرار سے یہ کہا کہ مجھے خون نہ لگانا۔ ڈاکٹرز چاہتے تھے، یہ معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا ہوگا، لیکن فرمایا بالکل میں جب تک ہوش میں ہوں خون مجھے نہ لگانا، یہ خون حرام ہے، اور حرام سے علاج کرنا یہ مفتیوں سے پوچھ لو، یہ اجازت دیتے ہیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ حرام چیزوں سے علاج کیا جائے۔ میں ان حرام کاموں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ ان کا تقویٰ تھا، اگرچہ فتوے کے اعتبار سے خون لگانا بھی جائز ہے اور تصویر کھنچوانا بھی جائز کاموں کے لیے جائز ہے، لیکن یہ مثال اس لیے دی کہ وہ اللہ کے بندے جو خدا کے حقیقی قرب کے متلاشی اور متمنی تھے، ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ پاکیزگیاں تھیں اور وہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے تھے۔ حج اور عمرے پہ نہیں گئے۔ اور رحمل صاحب یہ حج اور عمرے نفلی ہیں، اور اس کے لیے وہ کام کرنا جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں، کیا یہ جائز؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اگر دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو بغیر ضرورت کے الفیاں بناتے ہیں، کچھ ایسے ہی لفظ ہے اگر ہم غلط نہیں کہہ رہے، وہ بنانا، تصویریں کھینچنا، یہ درست نہیں ہے۔